الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، اور نگری نگری گانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، شام و سحر اور راتوں دن بندے یہی کلمہ گن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے، اور ہر مومن کے من میں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وحدت کے میخانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، وحدت کے میخانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، مولا کے دیوانوں میں، اور دھن ہے یہی مستانوں میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بالائی میں پستی میں، ویرانے میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں، تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجلس کے انوار میں ہے، علماء کی گفتار میں ہے، سالک کے افکار میں ہے، اور محسن کے اشعار میں ہے، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، اس دنیا کے نظام کو چلایا، بنایا، بسایا، سجایا، سنوارا۔ اللہ نے جو دنیا بنائی اور اس میں انسان کو پیدا کیا، تو انسان کو اللہ نے آسمان سے نہیں ٹپکایا، نہ زمین سے اگایا۔
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ. میرے رب نے بیان فرمایا ماں کے باپ کے نطفے کو اللہ نے ماں کے رحم میں پہنچایا. یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کے صلب سے نکالا اور ماں کے رحم میں پہنچایا. اللہ نے اسے علقہ بنایا، اللہ نے مضغہ بنایا، اللہ نے اس میں ہڈیاں چڑھائی، اللہ نے ماس چڑھایا. اللہ نے بچے کو بنا کر تمام کر دیا، اس کی آنکھوں کو بنایا، اس کے کان کو بنایا، اس کے گالوں کو بنایا، اس کے لبوں کو بنایا. اور میرے رب نے جب بنا کے تیار کر دیا تو میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے دنیا میں آنے کا راستہ بھی آسان کیا. بندہ دنیا میں آیا، آنے کے بعد اس نے اپنی نگاہیں کھولی، کھول کر دیکھتا کیا ہے رات کی تنہائی میں اگر بچہ رونے لگے تو اس کے رونے پر کوئی اور اٹھنے والا نہیں ہے، بلکہ اٹھنے والی ہے اس کی ماں یا اس کا باپ. بچہ بڑا ہوتا گیا، جو بڑا ہوتا گیا عقل آتی گئی. جب بچہ جوان ہوا، بڑے ہو کر وہ اپنی ماں کی قدر کرنے والا بنا، اپنے باپ کا قدردان بنا. جانتے ہو کیوں؟ اس نے رات کی تنہائی میں دیکھا اس کی قدر کرنے والی اس کی ماں یا اس کا باپ. اس نے دیکھا باپ نے نہ گرمی کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا. بچے کے لیے گیا، کما کر لے کر آیا، اس کی خواہشوں کو پورا کیا، اس کے آرام کا خیال کیا. ایک باپ نے قربانیاں دی، بچہ ایٹومیٹکلی ماں کا باپ کا قدر کرنے والا بنا نہیں بنا. اچھا ماں باپ نے بچے کو بنایا ہے یا اللہ نے بنایا؟ یہ تو اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ بنا دیا بس، باقی بنایا کس نے بھائی؟ اللہ نے. اچھا ایک بات بتاؤ، آدمی بنانے والے کی تعریف نہ کرے، بنانے والے کی قدر نہ کرے، جس کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں خالی اس کی قدر کرے، یہ انصاف ہے؟ رب نے کیا بیان فرمایا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي. میرے بندو جیسے میری تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی تم نے میری قدر نہیں کی. تم نے ماں باپ کی قدر کی، تم نے دنیا میں یاروں کی قدر کی ہے. تمہارا بھائی دنیا میں آیا تم اس کے قدردان بنے، تمہارا کوئی دوست بن گیا تم اس کی قدر کرنے والے بنے. دنیا میں تمہاری بیوی آئی تم اس کے قدردان بنے. ایک بیوی اپنے شوہر کی قدردان بنی. میرے رب نے فرمایا میرے بندو بنانے والی ذات میری ہے لیکن تم میرے قدردان نہ بنے. میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ زبان اللہ نے دی ہے، یہ ہونٹ اللہ نے دیے ہیں. میرے رب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے جس صورت میں چاہا تجھے بنا کے مکمل کر دیا. اللہ کہتا ہے او میرے بندے بنانے والا میں ہوں، سجانے والا میں ہوں، سوارنے والا میں ہوں، فی احسن تقویم میں اتارنے والا میں ہوں. بندے تو دنیا والوں کا تو بڑا قدردان بنا پھرتا ہے، کبھی میری بھی قدر کیا کر، کبھی میرا بھی قدردان بنا کر. میرے پیارو آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے قدردان ہیں، لیکن سچی بتاؤں اللہ کی قدر دل میں نہیں ہے. ہم لوگ اسلام کے نام پر مرنے اور مٹنے والے ہیں، لیکن جس نے اسلام بنایا ہے اس کی آواز پر مسجد میں جانے کو نہ میں تیار ہوں نہ آپ تیار. قدردانی ہے یہ بھائی؟ ایک بیٹا کہے مجھے ماں سے بڑی محبت ہے، باپ سے بڑا پیار ہے، لیکن باپ بلائے بیٹا ذرا ادھر آنا، ابا رک جاؤ ذرا کام کر لوں اس کے بعد آؤں گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ نافرمان ہے، فرما بردار. ماں باپ کی قدردانی نہیں ہے. ہوتی تو ایک آواز پر جاتا، ہوتی تو ماں کے بلانے پر جاتا، ہوتی باپ کے بلانے پر جاتا. اب میرے رب نے آپ کو پکارا، فجر میں پکارا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بندے آجا مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر لے، آجا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آجا، میں تیرے لیے بے قرار ہوں. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ایک ماں کو اپنے لال سے بڑا پیار ہوتا ہے.
ہے, بڑی محبت ہوتی ہے, لیکن ہاں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. ایک بندہ اپنے رب کو زیادہ یاد نہیں کرتا, لیکن روایات میں آتا ہے 360 مرتبہ میرا رب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے, اپنے بندے کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ تمہیں پیار کرنے والا, اللہ تمہیں محبت کرنے والا 5 وقت میں پکار کر کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی جانب, آ جاؤ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے. لیکن ہائے رے ہائے, میری نیند نے مجھے غافل اور اندھا بنا دیا, دنیا کے کاموں نے مجھے مست کر دیا, یہاں کی رنگینیوں نے مجھے پاگل بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے پکارا اور میں اس کے بلاوے پر نہ آیا. اللہ نے ظہر میں بلایا, میں نہ آیا. اللہ نے عصر میں بلایا, میں نہ آیا. اللہ نے مغرب عشاء میں پکارا, ہم نہ آئے. اللہ نے رات کی تنہائی میں پکارا, او بندے آ جا, رزق کے دروازے کھولوں گا, پریشانیوں کا حل تجھے دوں گا, اپنی محبت عنایت کروں گا. رات میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لے. لیکن بندہ پھر بھی اللہ کے دربار میں نہ آیا. میرے پیارو, تو رب نے قرآن کریم میں آیت بیان فرمائی, میرا اللہ اعلان کرتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, اور میرے بندو میری تم نے قدر کا حق ادا نہ کیا, میری نا قدری کر ڈالی. ارے تم ماں باپ کے قدردان بنے, اللہ کی قدر نہ کی. تم یاروں کے قدر بنے, اللہ کے قدردان نہ بنے. ایک گلاس کسی نے کولڈ ڈرنک کا پلا دیا, ایک چائے کیا پلا دی, آپ اس کی بھی عزت کرتے ہو, آپ اس کی بھی قدر کرتے ہو. لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں بنایا ہے, میرے قدردان کیوں نہیں بنتے, میری تکریم کیوں نہیں کرتے, میری بات کیوں نہیں مانتے, میرے بلاوے پر کیوں نہیں آتے. اور ہاں اگر قدردانی ہوتی تو میں اور آپ اللہ کے دربار میں ضرور جاتے. ہوتا کیا ہے, رشتہ ہونے لگے بیٹے کا, تو باپ کیا کہتا ہے, جی میرے بچے میں کوئی کمی نہیں ہے, سگریٹ یہ نہیں پیتا, شراب یہ نہیں پیتا, جوا یہ نہیں کھیلتا, اور تو اور صاحب یہ کسی بری لت کے قریب ہی نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے, ہاں بس ذرا اتنا ضرور ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. جی اچھا, تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا, اب بچے کا انتقال ہو جائے, ڈاکٹر کو بلایا جائے, ذرا ڈاکٹر صاحب چیک کرنا. ڈاکٹر نے چیک کیا, کہنے لگا جی نبض تو وہی ہے, آنکھ بھی وہی ہے, ناک بھی وہی ہے, کان بھی وہی ہے, سب ٹھیک ہے, بس جان نکل گئی. شراب کا پینا چھوٹا گناہ ہے, نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے. زناکاری بدکاری کا کرنا یہ چھوٹا جرم ہے, یہ چھوٹا ظلم ہے, اور یہ چھوٹا گناہ ہے, اور نماز کا چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے. تبھی تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ, جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. اسے چاہیے وہ اپنے اوپر سے اسلام کا لبیل ہٹا دے, مسلمانوں کا لبیل ہٹا دے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنے والا کفر کے قریب پہنچ گیا. اللہ کے بندو, تاجدار مدینہ امام الانبیاء دنیا سے پردہ فرمانے لگے. آپ کے جانے کا وقت آیا, اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کی آیت آ گئی, اب دین مکمل ہو گیا, اب نہ کوئی کتاب, اب نہ کوئی شریعت آئے گی, نہ اب کوئی آیت آئے گی, نہ آگے کوئی فرمان جاری ہوگا. میرے نبی کا آخر وقت ہے. عائشہ کے سینے پر میرے نبی نے اپنا سر رکھا ہے, اور باہر جبرائیل اسرائیل کھڑے ہیں. اسی درمیان میں تاجدار مدینہ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے. عائشہ فرماتی ہیں زبان لڑکھڑاتی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہے. میں نے جب کان لگایا اور غور سے سنا تو آواز آئی الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں, مردوں اور عورتوں, یاد رکھنا یہ میری ساری شریعت کا نچوڑ ہے, یہ میرے سارے دین کا نچوڑ ہے. میں تمہیں نماز دے کر جا رہا ہوں, نماز نہ چھوڑنا. یارو ایک بات بتاؤ, جب دنیا سے کوئی جائے جی اور وہ اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہے تو وہ سب سے قیمتی بات کہے گا.
جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، عائشہ امت تک پہنچا دو، کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، نماز کا چھوڑنے والا نہ بنے، نماز کا تارک نہ ہو، نماز سے غافل نہ ہو۔ اور آج عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک ایک گھر میں 10 بے نمازی پڑے ہیں اور سب کے اوپر اتنا موٹا لیبل لگا ہے مسلمان، اور نماز کے فرائض بھی یاد نہیں، واجبات بھی یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر سے اسلام کا لیبل نہیں ہٹتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، تھک چکے ہیں، خیال آیا کہیں آرام کروں، قریب ہی میں ایک باغ تھا، آپ اس میں پہنچے، پہنچنے کے بعد آپ نے مالی سے اجازت لی، وہاں جا کر آرام کیا، وہاں کے میوے کھائیں، میوے بڑی عالیشان تھے، پانی پیا، پانی بڑا ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، بڑا عالیشان باغ ہے، میوے پکے ہیں، عالیشان میوے ہیں، پانی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے رخصت ہو گئے، جب وہاں سے سفر سے واپس آئے، دل میں خیال آیا، دل میں تصور آیا، باغ بڑا عالیشان تھا، باغ بڑا بہترین تھا، چلو دوبارہ آرام کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی خیال کو لے کر باغ میں دوبارہ قدم رکھا، دیکھتے کیا ہیں، باغ بنجر ہو گیا، باغ ویران ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نبی تھے، اللہ سے سوال کر لیا، مولا ابھی چند دنوں پہلے آیا تھا، یہ باغ اپنی رعنائی پر تھا، یہ شباب پر تھا، اس کی جوانی باقی تھی، اس کے پھل پکے تھے، اس کا میٹھا ٹھنڈا پانی جاری تھا، مولا یہ پانی کہاں چلا گیا، یہ نہر کیوں خوش کر دی گئی، اس کے میوے کیوں جاڑ دیے گئے، یہاں کے پتے کیوں خوش کر دیے گئے؟ آواز آئی، عیسیٰ جس طریقے سے تو نے یہاں آرام کیا، یہاں کے میوے کھائیں، یہاں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیا، اسی طریقے سے ایک بے نمازی اس میں داخل ہو گیا تھا، اس کی نحوست سے اللہ نے پورے باغ کو بنجر بنا دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نماز ایک تو مختصر، اور وہ بھی ایک بے نمازی پہنچ جائے، باغ بنجر ہو جائے۔ تمہارے نبی دنیا سے جاتے جاتے امت کو آخری وصیت یہ کرتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑ جائے، اور وہی امت ہزاروں نمازیں چھوڑ دے، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں سے بیماریاں ختم ہوں گی، مقدمات ختم ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ یہ تصور ہے میرا اور آپ کا۔ ہمارا نظام وہ ہے کہ پانی میں پاؤں بھیگے نہ، اور سب سے بڑا سول میرا، میرے پیاروں، ہم نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، تلاوت نہ کریں، اللہ کے باغی بن کر زندگی گزاریں، اور پھر تصور کریں اللہ آسمان سے مدد اتارے گا، اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا۔ تصور ہے آپ کا، کوئی فرشتہ اترنے والا نہیں۔ رب نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر یوں ہی روگردانی کرتے رہیں، یوں ہی بغاوت میں زندگی گزاری، نمازوں سے غفلت کی، اپنے آپ کو نہ سدھارا، اپنے آپ کو نہ بدلا، تو میرا رب کہتا ہے میں تمہیں کو بدل دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا، تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر دوسری قوم لے کر آؤں گا جو تمہاری جیسی باغی نافرمان نہیں ہو۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے، آپ کے مانگنے کا صدقہ ہے۔ تاجدار مدینہ نے جو امت کی خاطر پوری رات رو کر امت کے لیے دعائیں کی ہیں، یہ تو ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میری اور آپ کی شکلیں نہیں بگڑتی۔ ورنہ کیا امت میں کم برائیاں ہیں؟ کیا سود نہیں لیتے آپ؟ کیا جھوٹ نہیں بولتے آپ؟ کیا لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے؟ میرے پیاروں بتاؤ، کیا ظلم نہیں کرتے؟ کیا گھروں میں بھائی پر ظلم نہیں کرتا؟ کیا ایک باپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندو، وہ برائیاں ہیں جو بنی اسرائیل میں بھی نہیں تھی۔ اللہ کے بندو، اگر آپ یہ برائیاں کرتے ہو، اللہ ان کی شکلیں بدل سکتا ہے، تمہاری کیوں نہیں؟ یہ تو نبی کی دعا آڑے آتی، اللہ کہتا ہے نہیں۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، مولا میری امت کو یوں تباہ نہ کرنا، یوں برباد نہ کرنا۔ اور جب اللہ کا غیبی نظام آئے گا تو پھر اللہ بدلے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض۔ اللہ کہتا ہے خبیثوں کو ہٹا دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا۔ اللہ پاک لوگوں کو لے کر آئے گا، اللہ نیک لوگوں کو لے کر آئے گا، جن کی جبینیں سجدوں سے سجی ہوں گی، جن کی پیشانیاں اللہ کی زمین پر پڑیں گی، تو زمین کا سینہ بھی، کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوگا کہ ہاں مجھ پر آج کوئی سجدہ کرنے والا آیا۔ اللہ کے بندو،
اپنی پیشانی پر سجدوں کے نشان بناؤ, اللہ کی زمین پر سجدے کرو. پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر سجدے کے دنیا سے جانا ہو. آؤ اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے صلح کرو, اس سے معافی مانگنے والے بنو, اس کے قدر کرنے والے بنو. اس نے بنایا ہے, اسی نے سجایا ہے. وہ ہر پل میری آپ کی دھڑکنیں چلاتا ہے, میری آپ کی آنکھوں سے دکھاتا ہے. ہاتھ اٹھتے ہیں صحیح, پاؤں چلتے ہیں صحیح. رات کو میں نے گناہ کیا, جب میں صبح اٹھا میری آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی, میری زبان بھی چل رہی تھی, میرے ہاتھ بھی چل رہے تھے, میرے کان بھی سن رہے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا رحم ہے. وہ معاف کرنے والا, محبت کرنے والا کہتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے, بڑی رحمت والا ہے. اگر گناہوں کے سبب پکڑنے لگے تو رات میں پھر دوبارہ اٹھی نہ, ختم کر دے آپ لوگوں, مٹا دے ہمیں وہ اللہ. لیکن اللہ کہتا ہے میری مغفرت ہے, آ جاؤ آ جاؤ, مجھے انتظار رہتا ہے تمہارا. تم کب آؤ گے؟ آج توبہ کر لو, شام توبہ کر لو, صبح توبہ کر لو. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے, 80 سال کا بوڑھا, 100 سال کا بوڑھا, جب گناہوں کے اندر شرمندگی ہوئی, جب گناہوں پر ندامت ہوئی اور دل میں خیال آیا اللہ کے دربار عالیہ میں جا کر اللہ کو مناؤ, اس نے وضو بنایا اور مصلی بچھایا اور آنکھ سے آنسو نکلے, ابھی وہ آنسو زمین پر نہ گرے, وہ قطرہ زمین پر نہ گرا, مصلی پر نہ گرا, کہ آسمان والا آسمان دنیا پر تجلی ڈالتا ہے اور اپنی باہیں پھیلا کر کہتا ہے او میرے بندے آ جا آ جا آ جا, میں نے تیرے سارے گناہوں پر ایک آنسو کے بدلے معافی کا قلم پھیر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کہ میرا رب تم سے محبت کرنے والا, تم سے پیار کرنے والا, تم سے محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ایک آنسو نکالو گے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا, لیکن اس کی قدردانی کر کے تو دکھاؤ. وما قدر اللہ حق قدری. کریں گے انشاءاللہ. بس ایک عہد کر لو مجھ سے, تو میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں کراتا. انشاءاللہ ہماری نماز نہیں چھوٹنے کی. کرتے ہو بھائی عہد؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ کہ پکا ہم نماز چھوڑیں گے ہی نہیں. سوچو آپ, جو نبی دین لے کر آئے, راتوں رو کر گئے, قیامت کے میدان میں ہم پہنچ گئے اور نبی سے کہا گیا یہ آپ کی امت کا بے نمازی ہے, آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں راتوں رو کر آیا, آخر میں کہہ کر آیا میرا کوئی امتی بے نمازی نہ رہے, اور تم نے نماز ہی کو لاوارث کر دیا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ پکا وعدہ ہے, گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا انشاءاللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر باہر لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے دل آباد ہوں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو قدردانی ہمیں کرنی ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں بنایا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا, دوسرے نمبر پر قدر کس کی ہونی چاہیے دنیا میں؟ بتاؤ, کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے بتاؤ, کوئی اوپر نہیں نیچے سے. کس کی ہونی چاہیے؟ ماں باپ. اللہ کے بعد ماں باپ آئیں گے.
اللہ کے بعد اللہ کا رسول آئے گا نا، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی قدردانی کرنی ہے، آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہم لوگ دنیا کی دولتیں کما لے، جائیداد اکٹھی کر لے، دنیا میں بنگلے بنا لے، کامیابی نہیں مل سکتی، چونکہ آقا نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا، دنیا کی تمام تر عزتیں اللہ نے میرے طریقے میں چھپائی ہیں، اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا، اگر چھوڑ کر جاؤ گے اللہ ساری دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے۔ عزت تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ، وہ جناب رسول اللہ کی فرما برداری، بلندی تک پہنچنے کا ایک راستہ جناب رسول اللہ کی فرما برداری۔ اگر نبی کے نقش قدم نہیں ہوں گے ہم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہاں، قدر کرنے والے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کی، اور ایسی قدر کی ہے، ایسی قدر کی ہے، اللہ کی قسم قدر کا حق ہی ادا کر کے دکھا دیا۔ آپ علیہ السلام کی ایک سنت ہے بیچ کی مانگ نکالنا، ہے نہیں بھائی؟ آپ جب بھی کنگھی فرماتے بیچ کی مانگ نکالتے، آڑی تیڑی نہیں نکالتے۔ یہ آڑی تیڑی مانگ نکالنا سنت کے خلاف ہے، آقا کی سنت ہے بیچ کی مانگ نکالو اور بال چاروں طرف سے برابر رکھو، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں تو چھبڑا کھڑا ہے، ایک کھڑی ہے اور چاروں طرف سے منڈی ہے راستے جانے کے لیے۔ اور عجیب عجیب نقشے بنائے ہوئے اب تو لوگوں نے، کہیں یہاں سے قینچی لگوائی، کہیں یہاں سے قینچی لگوائی، کہیں کوئی سا ڈیزائن بنایا، کہیں کوئی فلاور بنا دیا، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا بنواتے ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں اتنا بتانا چاہوں گا تاجدار مدینہ کی سنت ہے بیچ کی مانگ نکالنا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یاد آ گئی، کہہ دوں بھائیو، برا تو لگے گا شاید، لیکن لگو کیا ہوا، میں تو چلا جاؤں گا صبح کو انشاءاللہ، کچھ بھی کہتے رہیے۔ ایک فیشن چلا ہے بڑا پیارا، ہاتھ میں کڑے ڈالیں گے، گلے میں چین ڈالیں گے اور کانوں میں بالیاں ڈالیں گے۔ اچھا، اس سے سمجھا جاتا ہے، ایک لڑکا تھا دلی میں، نے اس سے پوچھا بھئی یہ کیوں ڈالی ہوئی؟ بولے اس سے پتہ چلتا ہے کوئی لفنگا آدمی ہے، کوئی ٹکر نہیں لے گا، کوئی ٹکر نہیں لے گا۔ کسی سے پوچھو کیوں پہنا ہے، بھئی اچھی لگتی ہے، زیب و زینت ہے، خوبصورت لگتی ہے، گلے میں چین پڑی، ہاتھ میں کڑا پڑا ہوا۔ اچھا، اب میں آپ کو نبی کی حدیث سناؤں، میرے آقا نے کیا بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے جو مردوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کریں۔ یہ ہاتھوں میں کڑے ڈالنا، کانوں میں بالیاں ڈالنا، گلے میں چین کا پہننا، یہ عورتوں کی زیب و زینت ہے، مرد کے لیے اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے کانوں میں بالیاں ڈالے یا اپنے گلے میں چین ڈالے، وہ برابر حرام کا مرتکب رہے گا اور 24 گھنٹے گناہ ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ نماز کی حالت میں ہو اور ہاتھ میں کڑا ڈالا ہے یا کانوں میں بالیاں ہیں یا گلے میں چین ہے، تو نماز کی حالت میں بھی گناہوں کا دفتر برابر چلتا رہے گا۔ یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، کانوں میں بالیاں ڈلی ہے، تب بھی گناہوں کا دفتر چلتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ گناہ ہیں کہ فرشتے برابر لکھتے رہیں گے۔ یہ سوئے گا رات کی تنہائی میں، کانوں میں بالیاں ہیں، گلے میں چین ہے، گناہ برابر لکھا جائے گا۔ اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کریں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی سنت ہی مانگ نکالنا، بیچ کی مانگ نکالنا، بالوں کو برابر کرنا۔ ایک صحابی رسول ہیں، بال بڑے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ جب مانگ نکالنا چاہے مانگ نہ نکلے، کنگھی کرنا چاہے کنگھی نہ ہو، پریشان ہو گئے۔ اب دل میں تصور کیا نبی کی سنت کو اپنے سر میں کیسے زندہ کروں، مجھے تو اپنے سر کو نبی کے جیسا بنانا ہے۔ قربان جائیے، اس صحابی رسول نے ایک لوہے کی سریا کو لیا، آگ کو جلایا، آگ
کے اوپر اس لوہے کی سریا کو تپایا اور جب جل کر سرخ اور لال ہو گئی تو آئینہ سامنے رکھا، اپنی بیچ ٹیک پر لوہے کی سریا کو رکھا، سارا سر جل گیا اس خیال سے کہ آگ جہاں سے چھو کر چلی جائے دوبارہ بال اگا نہیں کرتے، آپ کے جسم پر کہیں آگ لگ جائے دوبارہ بال نہیں آئیں گے۔ صحابی کا تصور یہ تھا، خیال یہ تھا، میں اپنے سر کو بیچ سے جلا لوں تو دوبارہ بال نہ اگ سکیں گے، آدھے بال ادھر آدھے بال ادھر، نبی کی سنت میرے سر میں نظر آئے گی۔ ایک لمبے زمانے تک ان کے سر میں زخم رہا، تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں پہنچے، اپنے عمامے کو اتارا، اپنی ٹوپی کو اتارا اور اپنے نبی سے فرمایا آقا بتاؤ میرا سر کیسا لگ رہا ہے آپ کی سنت زندہ ہونے کے بعد؟ میرے نبی نے فرمایا صحابی یہ چوٹ کیسے آئی، یہ زخم کیسے آیا؟ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے جلا لیا۔ فرمایا کیوں؟ آقا تاکہ میرے سر میں آپ کی سنت زندہ ہو جائے۔ تو آپ کے آقا نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابی میں نے جلانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ صحابی کہنے لگا آقا وہ سر کس کام کا جس سر میں آپ کی سنت زندہ نہ ہو؟ وہ سر کس کام کا جس سر میں آپ کی سنت زندہ ہو؟ بتاؤ میرے پیاروں قدردانی تھی یا نہیں تھی؟ ایک صحابی رسول ہیں، پتہ چلا نبی دنیا میں نہ رہے، ہل جوت رہے، کھیت جوت رہے، ایک صحابی نے آ کر بتایا اللہ کے نبی نہیں رہے تجھے پتہ نہیں چلا؟ اے ہائے رونا چاہیے تھا، گڑ گڑانا چاہیے تھا، اپنے ہل کو ایک طرف رکھا، اپنا دامن پھیلایا، اپنے رب سے فرمایا اللہم ذھب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی احدا، مولا میں نے ان نگاہوں سے اپنے نبی کے نور کو دیکھا ہے، اپنے نبی کے جلووں کو دیکھا ہے، اب میرے نبی دنیا میں نہ رہے، مولا میری بینائی لے لے، میری بصارت لے لے، اب میں دنیا میں نبوت کے بعد، نبوت والے چہرے کے بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ ساری دنیا چاہتی ہے میری آنکھیں آخر تک ہمیشہ بڑھیا رہے، نہیں؟ کیا قدردانی تھی، کیا قدردان صحابہ تھے، مولا میری آنکھیں لے لے، اب میں دوبارہ دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور چلو یہ تو صحابہ تھے، ایک واقعہ اور بتا دوں صحابی کا واقعہ جی، جنگ کا میدان ہے، جناب رسول اللہ صفوں کو سیدھا فرما رہے ہیں، ایک صحابیہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، آپ اسے جہاد میں لے جاؤ۔ نبی نے فرمایا مائی یہ بچہ ہے، جہاد کیسے کرے گا، تلوار کیسے چلائے گا، کمان کیسے اٹھائے گا، یہ خود پانی پینے کا محتاج ہے، میں اسے لے جا کر کیا کروں گا؟ تو مائی کا جواب سنو اور اپنے دل کے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو۔ فرمانے لگی آقا یہ تو میں بھی جانتی ہوں میرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا، کمان نہیں اٹھا سکتا، مجاہد کو پانی نہیں پلا سکتا، لیکن آقا اگر کوئی ظالم آپ پر تیر چلائے میرے بچے کو تیر کی چھاؤں میں کر دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا، اگر کوئی تلوار چلائے میرے بچے کو تلوار کی چھاؤں میں کر دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا۔ آقا کوک زندہ ہے بچے اور بھی ہو جائیں گے، آپ کو کچھ ہو گیا قیامت تک اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ کیا قدردان تھے یہ صحابہ، اللہ کی قسم۔ چلو یہ صحابہ تھے، نبی کے زمانے کے جانور بھی اتنے قدردان تھے جو قدردانی آج میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھی، عذبہ، شہبہ، جدعہ، قصوہ۔ شہبہ اونٹنی کو پتہ چلا، شہبہ یا غالباً عذبہ اونٹنی کو پتہ چلا کہ آپ دنیا میں نہ رہیں، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے باپ کا انتقال ہوا، میری ماں کا انتقال ہوا، یہاں تک کہ میرے بہنوئی کا انتقال ہوا، میں اتنا جانتا ہوں 3 غم میرے اوپر برابر پڑیں۔ باپ کے جانے پر میں رویا لیکن اتنا نہ رو سکا کہ صبح سے لے کر شام ہو جائے، شام سے لے کر صبح ہو جائے، کوئی آیا میری آنکھ سے آنسو نکلے اور بند ہو گئے، میری آنکھ سے آنسو نکلے پھر بند ہو گئے۔ ماں کا انتقال ہوا، لگاتار میں 6 گھنٹے نہیں رو پایا، 3 گھنٹے نہیں رو پایا، لیکن اس
اونٹنی کے دل کی قدردانی دیکھو. تاجدار مدینہ دنیا میں نہ رہے, اس نے رونا شروع کیا, آنکھ سے آنسو نکالے, روتی گئی, کھانا بند کیا, چارہ بند کیا, بھوکی رہی, اور اتنا روئی کہ روتے روتے بھوک کی حالت میں نبی کی محبت میں جان دے دی. کیا قدردانی تھی بھائی. جس پر جانور نچھاور ہوتے ہوں, جانور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوں, اندازہ لگاؤ آج امت کو اس کی ذرہ برابر قدردانی نہیں ہے, ذرہ برابر. آپ کا گدھا تیافور, پتہ چلا کہ آپ دنیا میں نہ رہیں, مدینے کی گلیوں کے گش کاٹنے لگا, چکر کاٹنے لگا, دیوانہ ہوا, پاگل ہوا, مجنوں ہوا. سامنے کنواں نظر آیا, اس کنویں میں چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. محمد کی محبت میں سب کچھ ختم کر کے چلا گیا. ایک جانور کا یہ حال ہے. اندازہ لگاؤ میرے اور آپ کے دل میں نبی کی کس قدر محبت ہونی چاہیے, اور کیا قدردانی ہونی چاہیے. نبی جانوروں کے لیے تو بخشوانے نہیں آئے کہ جانوروں تم آنا, قیامت میں تمہاری بخشش کروں گا, مولا ان جانوروں کی بخشش کر دے. رب نے میرے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا مولا امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے. راتوں کا رونا, راتوں کا تڑپنا, راتوں کا بلکنا, صرف کس لیے؟ امت کی خاطر. عجیب بات تو یہ ہے کہ جانوروں میں نبی کی قدردانی اور محبت ہے. افسوس یہ ہے کہ آج میں اور آپ رسول اللہ کے قدردان نہیں رہے. اچھا, رسول اللہ کی ایک بڑی قدردانی بتاؤں آپ کو. آج سے شروع کر دو, نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت لو. میں یہ نہیں کہتا آج سے آپ اللہ والے بن جاؤ اور جا کے تسبیح لے کے جنگل میں بیٹھ جاؤ. جنگل میں بیٹھنے کو نہیں بول رہا ہوں میں آپ سے بھائی. بیت الخلا, باتھ روم میں جانے کی نبی کی سنت یہ ہے کہ بایاں پیر پہلے اندر داخل کیا جائے اور داہنا بعد میں. جب آؤ تو پہلے داہنا نکالو اور بایاں بعد میں. یہ چھوٹی سی سنت ہے, اسے تو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اور اگر دعا یاد ہو تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں یاد ہو تو کوئی بات نہیں. یاد نہ ہو یاد کر لو, علماء سے پوچھو اپنے. مسجد میں داخل ہونے کی سنت, داہنا پیر پہلے داخل کرو بایاں بعد میں. اس کے بعد جب آؤ تو پہلے بایاں نکالو داہنا بعد میں. جی یہ مختصر سی سنت ہے, چھوٹی سی سنت ہے. اسے تو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے, کر سکتے ہو نہیں کر سکتے بتاؤ. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے اللہ. چھوٹی چھوٹی سنت, دسترخوان بچھانا چھوٹی سنت ہے. اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے رسول اللہ کے نقش قدم پر ڈھالو. مجھے امید ہے ایک دن آئے گا آپ میں رسول اللہ کا چلتا پھرتا نقشہ نظر آئے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کی قدردانی کرو, رسول کی قدردانی کرو, اور تیسرے نمبر پر قدردانی کرو اللہ کے قرآن کی. کس کی بھائی؟ اللہ نے کیا دیا ہے؟ دو عظیم احسان کیے ہیں, ایک نبی کو دے کر اور دوسرے اپنا قرآن دے کر. اور جو دنیا میں قرآن سے محبت کرے گا, قرآن والوں سے محبت کرے گا, اللہ قیامت میں اس سے محبت کرے گا.